الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بر صغیر کے مشہور صوفی بزرگوں میں شمار ہوتی ہے۔ آپ کا تعلق چشتیہ سلسلے سے تھا اور آپ کی زندگی میں بے شمار کرامات و واقعات ایسے ہیں جو ایمان کو تازہ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک واقعہ دودھ والی عورت سے متعلق ہے جو کہ عوام الناس میں مشہور و معروف ہے، اور اس واقعے میں ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کے اسباق موجود ہیں۔ بابا فرید کی شخصیت کا تعارف۔ بابا فرید کا تعلق ملتان کے قریبی علاقے قصور سے تھا۔ آپ کا لقب گنج شکر ہے جو آپ کو اس وجہ سے دیا گیا کہ اللہ نے آپ کو خاص روحانی فیوزات اور برکات سے نوازا تھا۔ آپ کی کرامات اور طریقت کی تعلیمات نے لوگوں کے دلوں میں محبت الہی کا چراغ روشن کیا، اور آج بھی آپ کی تعلیمات لاکھوں لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہیں۔ آپ کو آپ کے استاد حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے روحانی تربیت دی، اور آپ نے اس چشتیہ سلسلے میں بے پناہ محنت اور عبادت کے ذریعے کمال حاصل کیا۔ آپ کی زندگی میں متعدد کرامات اور ایمان افروز واقعات ملتے ہیں جن میں سے ہر ایک اپنے اندر اللہ کی عظمت اور اس کے خاص بندوں کے درجات کو نمایاں کرتا ہے۔ دودھ والی عورت کا واقعہ۔ دودھ والی عورت کا واقعہ ایک ایسا قصہ ہے جسے لوگ نسل در نسل یاد کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بابا فرید کی زندگی کے ایک خاص لمحے کی عکاسی کرتا ہے جب ایک غریب عورت نے آپ سے مدد طلب کی اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی مراد پوری ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن ایک غریب عورت بابا فرید کے پاس آئی۔ اس کے پاس چند گائیں تھیں جن کا دودھ بیچ کر وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ ایک دن اس کی گائیں دودھ دینا بند ہو گئیں اور اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ رہا۔ بے بسی کے عالم میں اس عورت نے سوچا کہ وہ بابا فرید سے دعا کروائے گی تاکہ اللہ اس کی مشکل آسان کرے۔ چنانچہ وہ عورت بابا فرید کے پاس آئی اور اپنی مشکل کا ذکر کیا۔ بابا فرید نے اللہ پر بھروسے اور یقین سے اس عورت کی مدد کے لیے دعا کی۔ آپ کی دعا میں اتنی تاثیر تھی کہ اسی وقت اللہ کی طرف سے اس عورت کی گائیں دوبارہ دودھ دینا شروع ہو گئیں۔ یہ ایک عظیم کرامت تھی جو بابا فرید کے خلوص اور اللہ کے ساتھ ان کی مضبوط وابستگی کا نتیجہ تھی۔ اس واقعے کو سننے کے بعد لوگوں کے دلوں میں بابا فرید کی عقیدت اور بڑھ گئی اور لوگوں نے اللہ کے ولی کی طاقت کو پہچان لیا۔ کرامت کا فلسفہ۔ صوفیاء کرام کا کہنا ہے کہ کرامت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، لیکن صوفیاء کرام اپنی کرامات کو کبھی بھی اپنی بڑائی کے لیے نہیں استعمال کرتے، بلکہ یہ کرامتیں اللہ کی قدرت اور اس کے بندوں پر اس کی مہربانی کی نشانی ہوتی ہیں۔ بابا فرید کا یہ واقعہ بھی اللہ کی محبت اور اس پر کامل بھروسے کا درس دیتا ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک کرامتیں ایک امتحان بھی ہیں کہ کیا اللہ کے بندے ان کرامات کے بعد بھی عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں یا نہیں۔ بابا فرید جیسے بزرگان دین ہمیشہ اپنی کرامتوں کو اللہ کی عطا سمجھتے تھے اور اپنی طرف کسی قسم کی بڑائی منسوب نہیں کرتے تھے۔ واقعے سے ملنے والے اسباق۔ بابا فرید اور دودھ والی عورت کا واقعہ ہمیں کئی اسباق دیتا ہے جو ہماری زندگی کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پر بھروسہ۔ اس واقعے میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے ہماری زندگی میں کتنی ہی مشکلات آئیں۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین ہمیں مشکلات سے نجات دلا سکتی ہے۔ نمبر 2، دعا کی اہمیت۔ اس واقعے میں یہ بھی سکھایا گیا کہ دعا میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ سے خلوص دل سے دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ بابا فرید نے اس عورت کے لیے دعا کی اور اللہ نے فوراً اس کی مشکل کو آسان کر دیا۔ نمبر 3، خدمت خلق۔ بابا فرید ہمیشہ خدمت خلق کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے۔ آپ نے لوگوں کی مدد کے لیے اپنا وقت اور محبت صرف کی۔
اس واقعے میں بھی انہوں نے ایک مجبور عورت کی مدد کی جو کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ نمبر 4، توکل علی اللہ۔ بابا فرید کا یہ واقعہ ہمیں توکل علی اللہ کا سبق بھی دیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے رب پر توکل کرنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ بابا فرید کا عوام الناس پر اثر۔ بابا فرید کی کرامات اور تعلیمات نے بر صغیر کے لوگوں پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کے وقت میں لوگوں کا رجحان ظاہری دولت اور طاقت کی طرف تھا، لیکن بابا فرید نے لوگوں کو دل کی پاکیزگی، عاجزی اور اللہ کی محبت کا پیغام دیا۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اصلی دولت دل کی دولت ہے اور اللہ کے قرب کے بغیر انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ بابا فرید کے واقعات میں لوگوں کے دلوں میں محبت، اخوت اور اللہ کی عظمت کا درس ہوتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ دنیا کی چمک دمک کے پیچھے دوڑنے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ کے راستے پر چل کر سکون حاصل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ بابا فرید کی تعلیمات آج بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائے ہوئے ہیں اور لوگ آپ کے مزار پر آ کر سکون و راحت محسوس کرتے ہیں۔ نتیجہ، بابا فرید اور دودھ والی عورت کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے خاص بندے دنیا میں اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت کا سبب بنتے ہیں۔ ان کی دعا، ان کا خلوص اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کا باعث بنتا ہے۔ اس واقعے میں اللہ پر توکل، دعا کی تاثیر اور اللہ کے خاص بندوں کی محبت اور عاجزی کے اسباق پوشیدہ ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے اور اللہ اپنے بندوں کی مشکلیں آسان کرنے والا ہے۔ بابا فرید جیسے اولیاء اللہ کے واقعات ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی اللہ کی رحمت اور برکت کی تلاش میں مزید محنت کرنے کا درس دیتے ہیں۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔